تو ایک ذکر تو یہ ہے زبانی، ذکر لسانی اس کو کہتے ہیں کہ آپ حق تعالی شانوں کے بعض احادیث میں ہے، جہاں تک میری یاد پڑتا ہے یا صحابہ میں سے کسی حضرات کا قول ہے بزرگوں میں سے کہ ذکر اتنا کیا کرو کہ وہ تمہیں یہ سمجھو کہ مجنون ہو گئے، یعنی ہر وقت زبان تمہاری ذکر سے مرطوب رہے کہ ذکر اللہ اللہ کرنے میں کیا ہے، آخر آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں، زبان پہ اللہ اللہ موجود ہے، اللہ 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 کرتے رہیے، کیا حرج کیا سمجھے فائدہ ہی فائدہ۔ تو ذکر کی کثرت سے ہوگا کیا کہ قرب الہی بڑھے گا، حق تعالی شانوں کے ساتھ قرب کی دولت نصیب ہوگی، اور پھر کامیابی کا جو اصل شرط بتا رہے وہ ایک شرط پوری ہوگی۔ پہلے ایمان کے جن قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، تو اب جب ذکر ہوا تو اب قلب صاف ہوا، قلب کی جو نجاستیں تھیں وہ دور ہوئی۔ اب کیا ہو اس کے اندر کیا چیز آئے گی، کون سی چیزیں پیدا ہوں گی؟ پہلے خواہشات پیدا ہوتی تھی، خواہشوں کو آپ نے روکا، کوشش کی کہ میں جائز خواہش کے علاوہ کوئی ناجائز خواہش نہیں کروں گا، اس کو پورا نہیں کروں گا۔ ایک واقعہ یاد آیا، اگرچہ وہ ذرا انتہا کی حد تک گیا ہے اور اس زمانے کے اوپر اپلائی کرنا مشکل ہے اس کا، غالباً سرمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ دہلی کی سڑک پر بیٹھے ہوئے ایک جگہ، غالب مغرب الحال بزرگ تھے، تو کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، نعوذ باللہ من ذالک، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ۔ اب ظاہر محتسب ہوتے تھے اس زمانے میں، محتسب کو اطلاع ہوئی کہ صاحب یہ ایسا کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے، انہوں نے گرفتار کیا، پکڑا، لے گا شک تھا، میں نے کہا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو، کیسا کلمہ کہہ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی ارتداد ہو کہ پھانسی اور قتل کا مقدمہ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا صاحب بے وجہ مجھے پکڑ کے لا رہے ہیں، مجھے لگ رہی تھی بھوک، نفس کہہ رہا تھا کہ مجھے روٹی دو، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو میرا خدا تھوڑا ہی ہے کہ میں تیرا حکم مانوں کہ تجھے روٹی نہیں دوں، اور میں تیرا بندہ نہیں ہوں کہ تو میں تیرے حکم کی اس طرح وہ کروں کہ ابھی تجھے لا کے روٹی کھلا دوں۔ تو میں تو اپنے نفس سے کہہ رہا تھا، یہ خاصا مجھے یہاں پکڑ لائے۔ تو اس مثال کو بیان کرنے سے مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیے، اور آج کل کے زمانے میں اپلیکیبل بھی نہیں ہے، تو اس لیے لیکن یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ فکر تھی کہ کامیابی حاصل کرے، اصل کامیابی حاصل کرے، وہ اپنے نفس کی خواہشوں کو پہلے دیکھا کرتے تھے کہ یہ خواہش مجھے کہاں لے جا رہی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس خواہش کے نتیجے میں میں کسی اللہ کی نافرمانی میں تو مبتلا نہیں ہو جاؤں گا، اور چونکہ نفس ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے، نفس ہی سب سے زیادہ انسان کو مبتلا کر دینے والا ہے، اور اپنی جس شخص کو عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی خواہش پیدا ہوئی اور اس کو پورا کر لیا تو وہ یقیناً 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 غیر مباح چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، ناجائز خواہشوں کو ضرور پورا کرتا ہے، چاہے اس کا علم میں آئے کہ یہ ناجائز ہے یا نہیں۔ بہت ناجائز چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا علم میں نہیں آتی، تو یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ نفس کو روکو۔ تو ایک تو ذکر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفس کی خواہشوں پر غلبہ حاصل ہونے لگتا ہے، اور آپ کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ نفس کی ان خواہشوں پر عمل نہ کرے جن کو منع کیا گیا۔ دوسرا ذکر کی ایک اور قسم ہے، یہ یاد رکھیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، مثلا ایک شخص ہے جو دین کی تعلیم دے رہا ہے، مدرسے میں دین پڑھا رہا ہے، اسکول میں پڑھا رہا ہے، مدرسے میں پڑھا رہا ہے، گھر میں پڑھا رہا ہے، اب دین کی تعلیم جو دے رہا ہے وہ بھی ذکر ہے، اور وہ متعدی ذکر ہے۔ یہ ذکر تو لازمی ہے، لازمی کا مطلب ہے اپنے وقت تک موجود ہے
کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ اس کا فائدہ صرف آپ کو پہنچ رہا ہے، آپ کے قلب صاف پاک ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، واعظ اور تقریر کر رہے ہیں، تصنیف اور تالیف کر رہے ہیں، اور کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، سمجھا، اور خالص لیوا جھلا کر رہے ہیں کہ میں اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی خالص جتنا وقت اس میں گزر رہا ہے وہ سب ذکر ہے، وہ ذکر اللہ ہے، اور بلکہ زیادہ مفید ذکر اللہ ہے، اس لیے کہ یہ زبانی ذکر تو اپنی ذات تک محدود ہے، وہ ذکر جو ہے اس کے فوائد دوسروں تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ تو ایک یہاں جو یہ فرمایا جا رہا ہے، دوسرے ذریعے پہ لایا جا رہا ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ کامیابی پائی اس شخص نے جو پاک ہوا، پہلے اس نے اپنے خواہشات نفس پر قابو پایا۔ اس کے لیے پہلے زمانے میں بڑے مجاہدات کیے جاتے تھے، بڑے بڑے مجاہدے کیے جاتے تھے، اور نفس کی سب سے بڑی نجاست، روح کی سب سے بڑی نجاست جس سے پاکی فرائض میں داخل ہے، بلکہ فرائض کیا اس پر مدار ہے ایمان کا، وہ ہے تکبر۔ تکبر یعنی وہ ایسا تکبر کہ اپنے کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، یہ بہت سے گناہ تو یہ ہے کہ جو اعمال کو ختم کرتے ہیں، نیک اعمال کو کھاتے ہیں، دیمک کی طرح چاٹتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ عقائد ایسے ہیں، کچھ خیالات ایسے ہیں کہ جو ایمان کو چاٹ جاتے ہیں۔ اور تکبر اور ریا یہ دو چیزیں ایسی ہی ہیں کہ جو ایمان کے دشمن ہیں، ایمان کی دشمن ہے یہ دونوں چیزیں۔ ایک ریا کی تعریف یہ ہے کہ کسی نیک کام کو کسی اللہ کے بجائے کسی کو دکھانے کے لیے کرنا، کوئی نیک کام، سمجھا، کوئی ثواب کا کام جس پر ثواب کی وعدہ ہو، وہ کام کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کرنا۔ مثلا یہی کہ اللہ اکبر، ایک واقعہ آ رہا ہے ایک بزرگ کا، صاحب کشف بزرگ تھے، تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے، تلاوت کے درمیان پورا پارا پڑھنے کے بعد کشف ہوا کہ میں کشف کیا کرتے تھے کہ دیکھوں کہ میری یہ تلاوت کیسی ہوئی، اللہ کیا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کچھ اس انداز کا کشف۔ تو اس میں ایک حصہ تلاوت کا جو انہوں نے کیا تھا وہ غائب تھا پاک اس پارے میں سے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے تو یہ پڑھا تھا، قرآن کا حصہ ہے یہ اس میں غائب ہے۔ مجھے واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ یاد نہیں ہے، اس لیے محض جتنا یاد ہے اس کا عرض کر رہا ہوں۔ تو غالباً الہام ہوا یا کشف ہوا جو بھی ہے، وہ یہ کہ وہ حصہ جو تلاوت کا تمہارا غائب ہے وہ اس لیے غائب ہے کہ تم نے تلاوت کے دوران وہاں سے فلاں شخص گزر رہا تھا، اس وقت اپنی آواز کو اس کو سنانے کے لیے بلند کر لیا تھا، سمجھے آپ، یہ ریا ہو گیا کہ وہ حصہ تم نے ہمارے لیے نہیں پڑھا تھا، وہ حصہ تم نے دوسروں کو سنانے کے لیے پڑھا تھا کہ دیکھو میں تلاوت کر رہا ہوں۔ ایسا اکثر ہو جاتا ہے بندوں سے، بہت سے اعمال نیک میں ہو جاتا ہے۔ تو ریا وہ چیز ہے کہ غیر اللہ کے لیے کوئی نیک کام کیا جائے، یہ ریا جو ایمان کے دشمن ہے، جو انسان کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیتی۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں بڑی ڈرانے والی آیت ہے، وہ عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ حیات دنیا میں ان کی ساری کوششیں جو انہوں نے کی تھی، نماز پڑھے تھے، روزے رکھے تھے، یا خیرات کی تھی یا خدمات کی تھی بزرگوں، ضل سعیہم، ان کی کوششوں کو ختم کر دیا گیا، گمراہ کر دیا گیا، ضل گمراہ ہو گئی،
کر دیا نہیں گیا، گمراہ ہو گئی وہ ساری کوششیں. پھر حیات دنیا، دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں آخر وقت تک وہ اس گمان میں ہیں، ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بے شک کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مومن بھی سمجھ رہے ہیں آخر وقت تک، اور اپنے اس کام کو خیر بھی کہہ رہے ہیں، اور اپنے اس کام کو خیر سمجھ رہے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے کہیں دکھاوا کیا، کہیں تکبر کیا، اور اس کی وجہ سے ان کے یہ اعمال ضلالت میں پھینک دیے گئے، ذلہ کر دیا گیا، گمراہ کر دیا گیا ان کے ان اعمال کو، اور وہ ایمان سے محروم ہو گئے، اور آخر تک ان کو خبر نہیں ہوئی کہ ہم ایمان سے محروم ہیں. اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں رکھے خاتمہ کفر پر ہوا. اور یہ بہت سارے اعمال ہیں، ان کی تفصیل کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. تو بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اپنے روح ایمان کے تقاضوں کو قد افلح، اگر کامیابی اگر چاہیے، اور کامیابی چاہیے، کون ہے جو نہیں چاہتا کامیابی؟ دنیا کی کامیابی چاہیے، آخرت کی بھی چاہیے. تو قد افلح من تزکا، تو جس نے اپنی روح کی وجہ